احسن رضا صاحب، 28 مئی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم دن ہے اور آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے، یوم تکبیر منایا جا رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس دن کو؟ دیکھیں، یہ بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایفرٹ ہے جو پاکستانی جو قوم ہے اس وقت کر رہی ہے، اور جس جذبے کے ساتھ پاکستانی قوم یہ آج کا دن منا رہی ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ جذبہ ایک طرح کا ایک یونیک قسم کا ایک میں سمجھتا ہوں فنومینا ہے. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف پاکستانی قوم ہی نہیں منا رہی، بلکہ پوری اسلامی دنیا کے اندر جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پوری ایک سمجھے کہ جتنی بھی عوام تھی یا حکومت تھی، ان کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ کوئی ایسا اسلامی ملک ہوا کہ جس نے ایٹمی دھماکے کیے اور وہ ایٹمی قوت بنا. کیونکہ آج جدید دنیا کے اندر اگر آپ ڈیفنس کے حوالے سے بات کریں تو سب سے بڑی ڈیٹرنس جو ہے وہ اٹامک کیپیبلٹی ہے. تو پاکستان نے جب وہ کیپیبلٹی حاصل کی تو اس کی وجہ سے اسلامی دنیا نے بھی ایک سکھ کا سانس لیا. خاص طور پر عرب ممالک جو ہے، مڈل ایسٹ جو ہے، وہاں پر بڑی خوشی منائی گئی. ایون افریقہ کے اندر منائی گئی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی موجود تھے انہوں نے ایک خوشی کا اظہار اس وقت کیا. اور آج اگر بات کریں پاکستان کے اندر تو ایک بڑے میں سمجھتا ہوں جامع انداز کے اندر پورے پاکستان کے طول و عرض میں یہ خوشی جو ہے منائی گئی. اور خاص طور پر اس کانٹیکس کے اندر جب حال ہی میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک جنگ کی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے، اور اس وقت پورا انڈیا جو ہے، اور خاص طور پر جو مودی سرکار ہے، وہ اپنے زخم بھی چاٹ رہے ہیں، اور ہزیمت کا جو انہیں سامنا کرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی انہیں مخالفت کا بھی سامنا ہے، اور ان کو میرا خیال ایک شکست کا بھی سامنا ہے. تو اس کے اندر مودی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹیریا سا مجھے لگتا ہے، ایک لیوننسی ان کے اندر لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک پاگل پن کا شکار ہیں، اور اس بکھلاہٹ کے اندر وہ عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہے ہیں. اور ابھی جو بیانات دیے ہیں آج بھی وزارت خارجہ نے، اور کل بھی جو ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس کو حرف تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان بیانات کی مذمت بھی کی گئی تھی. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے، پانیوں کے حوالے سے بڑا واضح موقف دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک چودراہٹ تھی خطے میں، جو اس کی خام خیالی تھی انڈیا کی کہ جناب یہ ہم چودھری بن گئے کوئی اس علاقے کے، وہ خام خیالی تو دور ہوئی. اور ساتھ آج اٹامک جو قوت پاکستان بنا ہے اس کی ہمیں خوشی بھی منانی چاہیے، اپنی جیت کی بھی اور اس صلاحیت کی. بنیادی طور پر جو جنگیں ہوتی ہیں یہ اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن جب لازم ہو جائے جنگ، جب آپ پر جنگ تھوپ دی جائے تو پھر آپ کو اسے لڑنا پڑتا ہے. تو پھر اس کے لیے آپ کو اسلحہ بھی چاہیے، ہتھیار بھی چاہیے، اور اگر آپ کمزور ہیں تو پھر آپ کو مار پڑے گی، اور اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر دوسرا آپ کو ہلاک کرتے ہوئے، دوسرا آپ پر حملہ کرتے ہوئے، دوسرا آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے. ایسا اب صاحب، پہلگام کانفلکٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت بار بار یہ کہتا رہا کہ پاکستان ہیز اے نیوکلیر بلف. وہ اس کے تحت یا اس کا جو ایک بیانیہ تھا وہ کیا اجاگر کرنا چاہ رہا تھا اس نیریٹو کو آگے لے کے؟ دیکھیں، وہ تو پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگا رہا تھا نا. بیسیکلی پوری سوچی سمجھی ایک اسکیم تھی، اور انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ رافیل لے کر پاکستان کی جو فضائی برتری ہمیشہ سے انڈیا کے اوپر رہی ہے، جب سے انڈیا بنا ہے، پاکستان کی خاص طور پر جو فضائی برتری ہے وہ قابل ذکر رہی ہے اور غیر معمولی رہی ہے. تو انڈیا کو اور مودی سرکار کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ایک تو ان کے پاس رافیل ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو فضائی بیڑا آپ سمجھ لیں، ان کی تعداد لگ بھگ 100 کے قریب تو ان کے پاس ہیں، اور پاکستان کے پاس اس کی نسبت اتنے طیارے بھی نہیں ہیں، جنگی طیارے جو ہیں جو جنگ لڑتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور اس دفعہ تو یہ نمبر جو ہے، نمبر گیم میں خاصا ڈفرنس تھا پاکستان کے ساتھ. اور رافیل کے حوالے سے تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم فضائی برتری کو کم کر دیں پاکستان کی، تو پھر تو ہم ان کو واقعی آگے لگا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو پنڈ کا چودھری جیسے کہتے ہیں نا، اس علاقے کی جو چودراہٹ ہے، ہیجمنی ہے، وہ ہماری قائم ہو جائے گی. تو اس غلط فہمی کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کیا. یہ انہیں بھی پتا تھا کہ اٹامک وار نہیں ہوگی. اٹامک وار جو ہے کسی بھی صورت میں خطے کے کسی بھی ملک کو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اٹامک وار جب ہوگی تو یہ صرف انڈیا پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا، پاکستان کی عوام ہی کو نقصان نہیں پہنچے گا، پاکستان کو ہی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ پورا انڈیا جہاں تباہ ہوگا وہاں اس کے جو اثرات آئیں گے وہ خطے میں چین بھی ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، وہ نیپال ہو، وہ سری لنکا ہو، وہ ادھر سے آگے آپ مشرق بعید میں چلے جائیں تو یہ پوری ہر طرف پھیل جائیں گے نا. تو پھر جب وہ پھیلیں گے تو پھر بہت سارے ممالک جب اس سے افیکٹ ہوں گے تو
سمجھے کہ اس جنگ کے اندر تو سارے آ جائیں گے نا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ غلط فہمی جو ہے انڈیا کو تھی کہ پاکستان اس کو استعمال نہیں کرے گا, لیکن پاکستان کی طرف سے بڑی واضح طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر آپ نے حملہ کیا اور ہمیں اپنی سالمیت کا خطرہ ہوا تو وہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے. پاکستان نے اپنے آپشن جو ہیں وہ یوز کرنے تھے, اور دنیا بھی اسی بات سے خائف تھی کہیں یہ آپشن یوز ہی نہ کر لیے جائے. تو جو آپ نے دیکھا جو ڈیٹرنس تھی بنیادی طور پر وہ یہ آپ کے ایٹامک جو تھی وہی ڈیٹرنس تھی, جس کو پاکستان کے لیے حاصل کرنے میں 4 شخصیات بڑی اہم رہیں. اور میرا خیال ہے کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا, اس کے اندر ایک تو جنہوں نے یہ شروع کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب, کیونکہ 1984 میں آلموسٹ آپ سمجھیں کہ یہ سارا سلسلہ جو تھا نا یہ کافی حد تک مکمل ہو چکا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ 88 تک پہنچتے پہنچتے پاکستان کے پاس یہ صلاحیت آ چکی تھی. کچھ لوگ 84 کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں 88. 77 میں بہرحال یہ شروع کر دی گئی تھی جب بھٹو صاحب تھے, تو 77 سے پہلے ہی یہ شروع کر دی گئی تھی جب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو لا کے بھٹو صاحب نے یہاں ان کو یہ سونپا سارا پروگرام. اور اس کے بعد ایک اہم جو پرسنالٹی ہے جنہوں نے اس پروگرام کو اگلے 10-11 سال تک کنٹینیو کیا وہ تھے جنرل ضیاء الحق صاحب. اور اگر اس کے بعد ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ایک خاص پیریڈ آیا, اور اس پیریڈ کے اندر بھی یہ تھا کہ بہت سارے اس کے اوپر فیصلے ہو سکتے تھے جو کہ شاید پاکستان کے دشمنوں کو سوٹ کرتے, لیکن ہوا یہ کہ غلام اسحاق خان صاحب جو تھے وہ چونکہ اس کو نگرانی کر رہے تھے اس سارے پروجیکٹ کی, تو انہوں نے بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. اور ریزلٹنٹلی جب آپ انڈیا نے 1998 میں جا کے جب دھماکے کیے اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا, تو یہی ڈیٹیلز ہیں کہ غالباً جو تھے میاں نواز شریف صاحب غیر ملکی دورے پر تھے, انہیں وہاں اطلاع ملی اور انہوں نے اس پر حامی بھری یا اندیا دیا کہ جناب ہم بھی ایٹمی دھماکے کریں گے. اور پھر ایک بہت بڑا دباؤ پاکستان کے اوپر آیا, اور ایز اے پرائم منسٹر میں نے کہا نا کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی, یہ مسلسل ایک ایفرٹ تھی جس کے اندر پاکستان کے سائنسدان, پاکستان کے وہ تمام لوگ جن کے شاید ہمیں نام بھی نہیں پتا, وہ گمنام ہیروز ہیں ہمارے سارے, جنہوں نے اس پروجیکٹ پر کام کیا اور اس کے اندر ان کی جانیں بھی گئیں, ان کو اس کے حوالے سے جسمانی اگر کوئی ضرر بھی پہنچا تو یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے ہیروز ہیں. تو جو غیر ممالک ہیں خاص طور پر جو امریکہ اور فرانس اور باقی جو ممالک ہیں وہ تو پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بڑی سخت باتیں کرتے رہے, باقاعدہ دھمکیاں بھی پاکستان کو ملی, اور یہ بھی کہا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ہم یہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے. لیکن بہرحال پاکستانی قوم جو ہے اس کی لیڈرشپ کی کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ, اور آپ کو پتہ ہے کہ چاغی کے مقام پر کہ جناب یہ دھماکے کیے جائیں, کہاں دھماکے کیے جائیں, چونکہ یہ بھی ایک سوال تھا کہ پاکستان جو ہے جو ملک ہے اس کا حدود ضربہ ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر کہیں بھی اس کے دھماکے کیے گئے تو اس کا نقصان ہوگا نا, ساری بات ہے. جب ایٹم بم پھٹتا ہے تو اس کا یا بے شک ٹیسٹ کے لیے بھی آپ کریں تو بہت بڑا ایریا جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ وہاں پر تابکاری اثرات جو ہے پھیل جاتے ہیں. تو اب پاکستان کے پاس ایک آپشن تو یہ تھا کہ جناب پاکستان جو ہے یہ دھماکے سمندر میں جا کے کرتا, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان نے جو آپشن کیا وہ زیر زمین کا کیا اور دنیا کو حیران کر دیا, کیونکہ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں کریں گے ایٹمی دھماکے. جب انڈیا نے کیے تو آپ نے رسپانس دینا تھا. تو پھر چاغی کے مقام پر جب یہ دھماکے کیے گئے تو اگر چاغی کی میں بات کروں تو یہ تقریباً آپ سمجھے 1984 میں جو سائنسدان تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہاں دھماکے کیے جا سکتے ہیں.